تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں تھے، ٹھیک اس وقت تھا۔ ابھی عبید اللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں لیکن وہ آگے ذکر آئے گا۔ تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے۔ اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا مختار، لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبید اللہ ثقفی ہے۔ تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے، تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر۔ اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی، ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پھر ہم کل چونکہ 9ویں محرم ہوگی اور 10ویں شب ہوگی، شب عاشور ہوگی، تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں، اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے، اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے۔ بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، برکتیں نصیب ہو۔ بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ میری نجات کا سبب بنا دے، اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے۔ آل رسول تعریف کے محتاج تو ہیں نہیں، ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا ہے یا ان کے ذکر پہ، ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے، دنیا بھر میں لیتا رہے۔ تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے۔ ہانی بیمار تھے، ہانی بیمار تھے، ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا، آپ نے سارا معاملہ بتایا اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی۔ اور پھر ہانی نے کہا ایک کام کرو، ابن زیاد سے میرے سیاسی تعلقات ہیں، رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے، میں بیمار ہوں، اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھنے آئے گا۔ شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا، کیا بات ہے ابن زیاد تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، رات کو آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا، میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا، اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا، پورا کوفہ اپنا ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا۔ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، اعادت کے لیے آیا۔ حضرت ہانی نے اپنا امامہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اتار کر رکھا، پھر پہنا، اتار کر رکھا، پھر پہنا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے شعر پڑھا، آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو پلا دے، تو کہاں ہے او میری سلمہ، تو کہاں ہے او میری لیلا، تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی۔ یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا، یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے۔ تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے، تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کوئی شک ہوا، یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا، وہ اس کو شک ہوا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے بعد میں ملتے، نکل کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، کہا اے شہزادہ رسول، نواز رسول، کتنا اچھا موقع تھا، یہ موقع کب آئے گا، آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، نانا کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو۔ ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک اب کیا کر سکتے ہیں، جو
جو تقدیر کا ہے، بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر رہے۔ ایک جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس جاسوس پہنچایا گیا۔ مسلم بن اوسجہ بھولے بھالے آدمی تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک قاصد جس کا نام معقل تھا، وہ معقل بدبخت پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا میں آل رسول کا غلام ہوں، اور اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ کوفہ میں ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا بھئی اہل بیت سے ہمارا کیا رشتہ، ہمارا کیا تعلق، آپ میرے پاس چھوڑو کہیں اور جاؤ۔ کہا نہیں نہیں، آپ کے پیشانی کا نور بتا رہے کہ آپ اہل بیت کے عاشق ہیں۔ اسی پر آپ پگھل گئے، ساری سچائی بتا دی، لے جا کر امام مسلم سے ملا دیا۔ امام مسلم کے پاس کیا گیا، نذرانہ پیش کیا، رات بھر بیٹھ کے ساری باتیں سنتا، یہ لاتا وہ لاتا، وہ کھلاتا وہ خدمت کرتا، اور ساری باتیں سن کر کے جا کے ابن زیاد کو لگا دیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا، جب بلاوا کیا ہانی تشریف لے گئے تو کہا، سلام کا جواب تک نہ دیا، منہ پھیر لیا۔ ہانی نے کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا اچھا آپ پوچھتے ہو کیا ہے، مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے اور کہتے ہو کیا ہے؟ کہا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تب اس نے معقل کو آواز دی، وہ آیا بدبخت، جب سامنے آیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ بعد میں حضرت ہانی کو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میرے حوالے کر دوں۔ فرمایا اگر امام مسلم میری بغل میں بھی چھپے ہوں تو میں تیرے حوالے نہ کروں گا، نواسہ رسول کے لیے میں سب کچھ گما سکتا ہوں لیکن میں ان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی جنگ ہوئی، تقریباً اس میں 12-15 لوگ حضرت ہانی نے مارے، اور جب ابن زیاد بڑھا تو اس پہ بھی تلوار کا وار کیا، لیکن یہ اس بدبخت کا نصیب کہ اس نے خود کی لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ بچ گیا، اور اس نے جو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں لوہے کا تھا زور سے حضرت ہانی کو مارا، ان کا سر پھٹ گیا، اور پھر وہ لاچار ہوئے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر کے آؤ ہانی کے گھر سے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ اڑی۔ حضرت امام مسلم باہر نکلے، جو وہ بدلے کا اعلان کرتے ہوئے 4000 کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر سے ان کے سرداروں کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کو دھمکایا، کسی کو لالچ دی۔ 4000 کوفی ساتھ چلے تھے، آخری میں 500 کوفی ساتھ رہ گئے مغرب کا وقت۔ حالانکہ گھیراؤ جب ہو گیا تھا اسی وقت کام تمام ہو جاتا، لیکن امام کہتے تھے جنگ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ آخرکار چھٹتے چھٹتے 500 بچے، مغرب کی اذان کی آواز آئی، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، 500 لوگ پیچھے تھے۔ مغرب کا جب نماز شروع کی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ امام علی مقام حضرت کا تصور کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ سب ساتھ چھوڑ دیے اور اس کے بعد مسجد کے باہر نکلے، سب کے دروازے بند۔ ایک عورت اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، توعا نام کی، اس کے گھر گئے، آخرکار اس کا بیٹا بھی جاسوس نکلا، اور پھر اس نے جو ہے امام مسلم کی جا کے وہاں مخبری کر دی۔ 300 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد نے بھیجا۔ امام مسلم نماز تہجد میں مصروف تھے، ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر آپ نے سمجھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، جلدی سے آپ نے اپنی تلوار کو سنبھالا، اور اس کے بعد 300 لوگوں سے مقابلہ کیا۔ تقریباً 180 لوگوں کو تنہا امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور وہ جب دیکھے امام مسلم کی بہادری کو تو پھر وہ اوپر سے پتھر پھینکنے لگے۔ آپ کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، اور جب زخمی شیر کی طرح آپ جو وہ تھک گئے تو آپ نے جو ہے وہ پیٹ لگا دی توعا کے مکان کی دیوار سے۔ اور اس کے بعد ابن اشعث جو ظالم ہے، یہ ابن اشعث بنت اشعث، یہ نام آپ بہت سنیں گے، اس کا تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس پہ ہی بتاؤں گا۔ یہ ابن اشعث بنت اشعث، یہ جو سب آتے ہیں معاملات کے اندر، یہ بھی بڑا بدترین جو ہے وہ سلسلہ ان لوگوں کا، وہ کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، بات ہوگی، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال امام علی مقام کو ابن اشعث نے کہا کہ امام مسلم کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، فرمایا مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، کہا تیری امان مجھے کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تو امان دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کھچر پہ بٹھا لیے گئے، جیسے ہی کوفہ کے جو وہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑے، تلوار نکال لی گئی۔ امام نے غصے سے کہا کہاں گئی بدبخت تیری امان، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے تو امام
मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको सलाम नहीं किया इब्ने ज़ियाद को, तो उसके चमचे ने कहा अब सलाम नहीं करते? फरमाया कि तू ये मेरी जान का खात्मा चाहता है, मैं इसकी सलामती क्या चाहूँ, अलबत्ता किसी फासिक को सलाम दे गैर मामलात जो बातें हुई। बिलाखिर ये हुआ कि इमाम ने फरमाया कि मुझे तो अमान दे करके बुलाया गया, लेकिन उसने कहा अच्छा आप क्यों यहाँ आए थे? इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि यहाँ के लोगों ने हमें ख़त लिखे थे, अब इन्होंने जो है वो वादा तोड़ दिया, वादा खिलाफ़ी कर दी। उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। फरमाया ठीक है, मैं तो जानता था कि तू मुझे कत्ल करेगा, लेकिन उससे पहले मेरी वसीयत मुझे करना है, वसीयत करने दो। पूरे मजमे पर आपने नज़र डाली तो अमर बिन साद जो है, अमर बिन साद उस बदबख्त को देखा तो कहा कि मैं तुझे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, का मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बिलाखिर ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कह रहा है तो सुन ले, ये तेरी रिश्तेदारी इनसे होती है, साद इब्ने अबी वक्कास, क्योंकि उसके वालिद थे साद बिन अबी वक्कास। तो अमर साद से कहा कि कुछ सुन ले। वो आया और आने के बाद कहा 3 वसीयतें हैं, 700 मुझ पे कर्जा है वो अदा कर देना, और मेरा जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और इमाम हुसैन के पास कोई आदमी भेज देना, क्योंकि वो मेरे ख़त को पढ़ करके वापस निकल चुके होंगे, उनको मना कर देना कि वो ना आए। बिलाखिर ये तीनों अपने वसीयत की, और वसीयत करने के बाद उसने तीनों वसीयतें बता दी। तो इब्ने ज़ियाद हंस के कहने लगा कोई किसी खयानत करने वाले को भी अमानत देता है? और उसके बाद फिर कहा कि ऊपर ले जाओ कूफा के दारुल इमारत की छत पर, और ले जाकर इनकी गर्दन उड़ा दो और इनके जिस्म को नीचे फेंक दो। कूफी ला यूफी सब तमाशाई बन करके खड़े थे। इमाम ने फरमाया जालिमो, मेरे साथ तुमने धोखा किया, अब मैं रोता हूँ कि हुसैन पाक तुम पे एतमाद नहीं करते, मगर मेरे खत का एतमाद करके वो तशरीफ लाएंगे। जिलहज्जा की 8 तारीख थी, बाज़ लोग कहते हैं 9 तारीख थी, कुछ लोग कहते हैं 7 तारीख थी। बहरहाल इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम अल्लाह अकबर उधर से निकल रहे थे, और इधर काबे की तरफ रुक करके इमाम मुस्लिम जिक्र अस्कार और दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। कहते थे ऐ हवा काश कोई ऐसा कर दे कि मेरे हुसैन तक मेरी इत्तिला पहुंचा दे कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। आखिरकार कलेमा शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इमाम मुस्लिम की गर्दन उड़ा दी गई, और आपके जिस्म अतहर को कूफा के दारुल इमारत से नीचे फेंक दिया गया, और आपकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। सर यजीद की तरफ रवाना कर दिया गया, हजरत हानी का भी और हजरत इमाम मुस्लिम का भी, और दोनों के जिस्म को कस्साबों की दुकान पर लटका दिया गया। बहुत अरसे तक उसको लटकाए रखा गया, और उसके बाद फिर आपकी बाद में, बहुत बाद में जाकर तदफीन हुई। गोया ये करबला की पहली शहादत थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।